عزیز دوستو، اللہ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑوں میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ، انسانوں میں مرد اور عورت بنائے، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے، اب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ، انسانوں میں مرد اور عورت بنائے، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے، اب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس، جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سادوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی، اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھل کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلی دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد آدمی اپنی نفسیاتی اور جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ راوہن زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لوطت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے، ایک دن تمہیں اللہ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند اور امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم کے پاس پہنچے، پھر شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام 2 کم عمر خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے، وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں، انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو،
لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اللہ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائے اور خبردار کوئی موڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرے زمین میں ڈیسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی، اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کو بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے مرا ہوا سمندر، بحرین مردار اور بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کو کیڑا مکڑ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ گنہگاروں کو اللہ اس طرح عذاب دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائی، آمین۔